الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سفر المظفر کا مہینہ ختم ہونے کو ہے اور آج 27 تاریخ ہے، 28 تاریخ ہے، 28 سفر المظفر۔ 2-3 دن کے بعد ربیع الاول کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی اور اسی مہینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی۔ ربیع الاول، ربیع کا کیا مطلب ہوتا ہے اور اول کا کیا مطلب ہے؟ ربیع کا مطلب ہوتا ہے موسم بہار، موسم بہار کو ربیع کہا جاتا ہے، اور اول کا مطلب ہوتا ہے پہلا، یعنی پہلا موسم بہار۔ ایک مہینہ ہوتا ہے، اس کے بعد آئے گا ربیع الثانی، یعنی دوسرا موسم بہار۔ یعنی ایک تو موسم بہار وہ ہوتا ہے، دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، کہ جس میں کلیاں وغیرہ، پھول وغیرہ بنتے ہیں، اور دوسرا موسم بہار وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر وہ پورے طور پر نکل جاتے ہیں، مکمل طور پر جو ان کا ایک سلسلہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، پھل پھول نکل جاتے ہیں، بڑھنے لگ جاتے ہیں، وہ دوسرا موسم بہار ہوتا ہے۔ اور ربیع الاول کا مہینہ شاید اس وجہ سے اس کا نام رکھ دیا ہو کہ جس وقت نام رکھا جا رہا ہو اس وقت موسم بہار چل رہا ہو، تو اس وجہ سے پہلا موسم بہار رکھ دیا، اور جب دوسرا چل رہا تھا تو پھر ربیع الثانی رکھ دیا۔ بہرحال جو بھی وجہ ہے، اب تو مطلب ربیع الاول کا مہینہ ایسا تو نہیں کہ ہمیشہ موسم بہار میں آتا ہو، بلکہ کبھی سردیوں میں آ رہا ہے، کبھی گرمیوں میں آ رہا ہے۔ بہرحال اس کا نام ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ ربیع الاول کے مہینے کے بارے میں ایک روایت ہے، اور یہ بات یاد رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت تھی وہ پیر کے دن ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہے وہ دن بھی پیر کا تھا۔ ایک روایت میں ہے سئل عن صوم اليوم الاثنين، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الاثنين، پیر کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فیہ ولدت وفیہ انزل علی، کہ اس دن میری ولادت ہوئی اور اسی دن وحی مجھ پر نازل کی گئی، یعنی وحی کی جو ابتدا ہوئی وہ بھی پیر کے دن ہوئی، اور پیر ہی کے دن میری ولادت بھی ہوئی، تو اس وجہ سے میں اس دن روزہ رکھتا ہوں۔ اور عام دنوں کے اندر بھی امت کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ پیر کے دن روزہ رکھنا مستحب ہے، سنت ہے کہ پیر کے دن روزہ رکھا جائے۔ ہر ہفتے میں ایک دن پیر کا دن آتا ہے، تو اس دن اگر اس روزہ رکھا جائے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھا کرتے تھے تو باعث ثواب ہے۔ باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہے وہ کس تاریخ کو ہوئی، یعنی وہ کیا تاریخ تھی؟
دن کے بارے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، دن کے بارے میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن تاریخ کیا تھی، یعنی ربیع الاول کی وہ کون سی تاریخ تھی کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی؟ اس میں بہت سارے اقوال ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا کہ 12 ربیع الاول تھی، جیسے مشہور بھی ہے یہ لوگوں میں کہ 12 ربیع الاول۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ 8 ربیع الاول، اور اسی طریقے سے اور دوسرے قول بھی ہیں۔ تو راجح قول کیا ہے؟ اکثر یعنی مختار قول ہوتا ہے، راجح قول ہوتا ہے۔ راجح قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی جو تاریخ ہے وہ 8 ربیع الاول ہے، یعنی 12 ربیع الاول کا قول مشہور تو ہے لیکن راجح نہیں ہے، بلکہ راجح قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہے وہ پیر کے دن 8 ربیع الاول کو ہوئی۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہے وہ بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے۔ اب اس بارے میں بھی سمجھ لیں کہ وہ ربیع الاول کی کون سی تاریخ ہے، تو اس بارے میں بھی اختلاف ہے کہ وہ تاریخ کون سی تھی۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ 12 ربیع الاول، بعض فرماتے ہیں کہ 1 ربیع الاول، بعض فرماتے ہیں کہ 2 ربیع الاول، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے۔ راجح قول کیا ہے؟ راجح قول جو حساب کے اعتبار سے صحیح بنتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہے وہ 2 ربیع الاول کو ہوئی ہے، 2 ربیع الاول کو۔ تو معلوم ہوا کہ 12 ربیع الاول کی تاریخ پکی نہیں ہے، نہ ولادت کے اعتبار سے اور نہ ہی وفات کے اعتبار سے، بلکہ ولادت کے اعتبار سے راجح قول 8 ربیع الاول کا ہے، اور وفات کے اعتبار سے راجح قول جو حساب کے اعتبار سے صحیح بنتا ہے وہ 2 ربیع الاول بنتی ہے۔ لیکن اتنی بات تو طے ہے کہ ولادت ہو یا وفات ہو وہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے ذہن کے اندر، شبہ پیدا ہوتا ہوگا لوگوں کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن اتنا بڑا دن تھا، اور اسی طریقے سے جو وفات کا دن تھا وہ اتنا بڑا غم کا دن تھا، تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ولادت کی تاریخ یا وفات کی تاریخ کو محفوظ کیوں نہیں کیا؟ حالانکہ انہوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو محفوظ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں تو کس طرح چل رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں تو کس طرح آرام فرما رہے ہیں، کھا رہے ہیں تو کھانا کس طرح تناول فرما رہے ہیں، سفر پر جا رہے ہیں تو سفر میں ساتھیوں کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ کیسے معاملات ہیں، یہاں تک کہ وضو بھی کر رہے ہیں تو وضو کس طرح کر رہے ہیں، کلی کس طرح کر رہے ہیں، مسح کس طرح کر رہے ہیں، پاؤں کو دھونا کس طرح کر رہے ہیں، ایک ایک ادا کو صحابہ کرام نے محفوظ کیا، تو پھر ولادت کی تاریخ یا وفات کی تاریخ محفوظ نہیں ہو سکی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کو بھی تو محفوظ ہونا چاہیے تھا نا، یہ محفوظ نہیں ہے، یعنی اس میں اختلاف ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ تو اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکمت تھی، تکوینی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت تھی کہ کوئی ایسا طریقہ کا بندوبست نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا طریقہ دلوں میں نہیں ڈالا اس وقت کہ تاریخ کو محفوظ کیا جائے، ولادت کی تاریخ کو یا وفات کی تاریخ کو، کیونکہ امت کو کوئی نیا حکم دینا مقصد نہیں تھا، کوئی امت کو کوئی نئی شریعت، کوئی نئی تعلیم دینا، کوئی نیا حکم دینا مقصد نہیں تھا کہ بھائی ولادت کا دن ہے تو تم عید مناؤ، خوشی مناؤ، ایسا کوئی حکم دینا مقصد نہیں تھا، یا وفات کا دن ہے تو تم کیا کرو، غم مناؤ، ایسی کوئی تعلیم دینا مقصد نہیں تھا۔ تکوینی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ طے ہو گیا کہ تاریخ جو ہے وہ بھلا دی گئی، یعنی اختلاف اس کے اندر پیدا ہو گیا، کوئی ایک راجح تاریخ تو ملتی ہے لیکن پکی ڈھکی کہ سب کا اس کے اوپر اتفاق ہو جائے، ایسا نہیں ملا کہیں بھی۔ کتابوں کے اندر بھی دیکھا مختلف اقوال ہیں، اور پھر
جب صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھا تو ان کی زندگی میں ولادت کا دن پتہ نہیں کتنی دفعہ آیا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کافی سالوں تک صحابہ کرام کا زمانہ رہا، ان کی زندگی میں وفات کے دن بھی آئے، ان کی زندگی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن بھی آئے، لیکن کہیں بھی یہ نظر نہیں آتا کسی حدیث میں، کسی روایت میں، کسی کتاب کے اندر کہ صحابہ کرام نے ولادت کے دن پر کوئی خوشی منائی ہو یا پھر وفات کے دن پر کوئی غم منایا ہو، بلکہ جیسے زندگی چل رہی ہے ان کی اللہ کے نبی کی سنتوں کے مطابق ویسے ہی چلتی چلی جا رہی ہے، چاہے وہ ربیع الاول کا مہینہ ہو یا ربیع الاول کے علاوہ کوئی اور مہینہ ہو، ان کی زندگی اللہ کے نبی کے طریقوں سے کیا ہے رچی بسی تھی، ان کی ایک ایک ادا کے اندر اللہ کے نبی کی سنت نظر آتی تھی، انہوں نے اللہ کے نبی کے طریقے کو اس طرح زندہ کر رکھا تھا کہ صرف ربیع الاول نہیں بلکہ زندگی کا ہر لمحہ ان کے لیے ربیع الاول تھا۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ مومن کی زندگی کا ہر لمحہ ربیع الاول ہے، ہر لمحہ ربیع الاول ہے، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا سونا، اس کا چلنا، اس کے معاملات زندگی، اس کے اخلاق، اس کے معاشرت، یہ سب کے سب اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہوں تو اس کی زندگی کا ہر لمحہ ربیع الاول ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خالی جیسے کہ آج ہمارے ہاں دیکھیے کیا سلسلہ ہے، ہمارے ہاں تو بس سال بھر میں ایک مرتبہ جو ہے وہ ربیع الاول کے مہینے کے اندر سیرت کے تذکرے ہو جاتے ہیں، سیرت کے جلسے ہوتے ہیں، سیرت کے لیے جلوس نکالے جاتے ہیں، سیرت کے موضوع کے اوپر بڑی جوشیلی تقریریں کی جاتی ہیں، سیرت کے موضوع کے اوپر نعتیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نعتوں کی صورت میں بھی کی جا رہی ہے، اور کہیں اس سے بھی بڑھ کر ڈھول ڈھمکے کے ساتھ بھی بہت کچھ ہو رہا ہے۔ تو ربیع الاول کے مہینے کے ساتھ خاص کر دیا۔ آج ہم لوگوں نے سیرت کو، اللہ کے نبی کی جو سیرت تو ایسی تھی کہ اس کو سال بھر بتانا چاہیے، سال بھر مختلف عنوانات کے اوپر باتیں ہونی چاہیے، مختلف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ایک ایک موضوع کے اوپر ایک ایک جھلک کو واضح انداز میں بیان کر کے تقریر کرنی چاہیے، سال بھر یہ سلسلہ ہونا چاہیے۔ لیکن صرف ربیع الاول کے مہینے میں دیکھا جاتا ہے کہ ابھی سے اس کی تیاریاں شروع ہو رہی ہیں کہ ربیع الاول کی فلاں تاریخ کو فلاں جلسہ ہے، اس کے لیے اشتہارات وغیرہ چھپ چکے ہیں، اس کے لیے جلسہ گاہ کے انتظامات بھی ہو چکے ہیں، اس کے لیے کھانے پینے کے لوازمات کا بھی انتظام بھرپور طریقے سے جاری ہے۔ تو ربیع الاول کے مہینے کے ساتھ سیرت کو خاص کر دیا۔ یاد رکھیے اسلام جو ہے نا، اسلام، دین اسلام، یہ رسمی چیزوں کا نام نہیں ہے، بلکہ یہاں پر تو بتایا گیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہاری زندگی کے اندر اللہ کے نبی کے طریقے آ جائیں، تمہاری زندگی کے اندر صرف تقریروں کے ذریعے سے نہیں، یا صرف جلسوں جلوسوں کے ذریعے سے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیے، ذرا نگاہ ڈالیے، خود دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ آپ نے پتہ نہیں کتنے، آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے سیرت کے جلسے اٹینڈ کیے ہوں گے، ربیع الاول کے مہینے کے اندر جلسوں میں چلے گئے ہوں گے، اور جو ربیع الاول کے ساتھ خاص ہوتے ہیں۔ تو یہ بتائیے کہ آپ جب اس جلسہ گاہ سے اٹھے اور جب گھر میں آئے، آپ نے اس سیرت کے جلسے کے اندر بہت کچھ سنا، جوشیلے تقریریں سنی، آپ نے اس میں نعتیں بھی پڑھی گئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کیے گئے۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، سیرت کا، سورت کا بہت بڑی سعادت کی بات ہے یہ، اور ہونا بھی چاہیے، ہونا بھی چاہیے، لیکن یہ کسی دن کے ساتھ، کسی مہینے کے ساتھ خاص نہیں ہونا چاہیے، یہ کسی مہینے کے ساتھ خاص نہیں ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام کی زندگی کوئی ملتی ہے کہ انہوں نے ربیع الاول کے مہینے میں کوئی تقریروں کا اجتماع رکھا ہو، کہ ربیع الاول کے مہینوں کے اندر انہوں نے نعتیں پڑھی ہوں، ربیع الاول کے مہینے کے اندر انہوں نے کوئی عید منائی ہو۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو جلسے ہیں
ربیع الاول کے مہینے کے اندر منعقد ہونے والے، یہاں پہ جو اٹینڈ کرتا ہے ان جلسوں کو، جو لوگ گئے ہوں گے تو وہ بتائیں دل پہ ہاتھ رکھ کے حقیقت کہ ان جلسوں سے اٹھنے کے بعد ہماری زندگی کے اندر اللہ کے نبی کے طریقوں کی کتنی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی ایسا ہوا کہ ہم نے مقرر کی جوشیلی تقریر کو سن کر یہ ارادہ کر لیا ہو کہ اللہ کے نبی کے طریقوں کے مطابق اب زندگی گزاریں گے، اللہ کے نبی کی سنتیں ہماری زندگی میں آ گئی ہوں، ایسا نظر نہیں آئے گا، بلکہ ہم یوں ہی آ رہے ہیں، جلسہ اٹینڈ کر رہے ہیں اور اس کے بعد کھانا پینا کر کے اپنے گھروں کو جا کے سو جاتے ہیں۔ یعنی زندگی میں جو مقصد تھا نا اللہ کے نبی کے طریقے ہماری زندگی میں آ جائیں، وہ چیز حاصل نہیں ہو پاتی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو سیرت کے جلسے ہیں ان کو منعقد کرنے کی وجہ ہی کوئی اور ہوتی ہے۔ بسا اوقات تو وجہ یہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بچائے، شہرت ہوتی ہے، اپنی تنظیم کی واہ واہ ہوتی ہے، اپنی تنظیم کا نام کرنا ہوتا ہے، اپنی برادری کا نام اونچا کرنا ہوتا ہے کہ ہماری برادری نے جو ہے وہ آج جلسہ جو ہے منعقد کیا، ہماری جو ہے وہ تنظیم جو ہے اس نے جو ہے وہ سیرت کے نام کے اوپر بڑی کانفرنس منعقد کی ہے۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ جب یہ چیزیں ہوں گی تو پھر تبدیلی کیسے آئے گی؟ اور پھر ہم نے اللہ کے نبی کے ذکر کو ربیع الاول کے ساتھ خاص کر دیا۔ یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے جو تیزی کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اس کے اوپر کوئی لب کشائی کرنے والا بھی نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر بولنے والے بھی کم ہیں کہ بھائی اللہ کے نبی کے جو تذکرے ہیں یہ تو سال بھر ہونے چاہیے، یہ تو آپ ربیع الاول کے مہینے میں ہی کر رہے ہیں لازمی طور پر، اور پھر ربیع الاول کی بھی 12 تاریخ کو کر رہے ہیں، آپ ربیع الاول کی بھی 12 تاریخ کو کر رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے اس کے ساتھ خاص کیوں کر دیا اللہ کے نبی کے تذکرے کو؟ حالانکہ آپ آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں، ربیع الاول کے علاوہ آپ کبھی شعبان میں جلسہ منعقد کر لیں سیرت کا، اور کبھی جو ہے وہ سفر میں منعقد کر دیں، اور کبھی جو ہے وہ رجب کے مہینے کے اندر منعقد کر دیں۔ ربیع الاول کے ساتھ خاص کیا جانا یہ قابل غور ہے، اور یہ تیزی کے ساتھ سلسلہ پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ گمراہ فرقے کے لوگ تو یہ کرتے ہی ہیں، وہ تو کر رہی ہیں، شروع سے بہت کچھ کر رہے ہیں، وہ تو میوزک کے ساتھ اللہ کے نبی کے تذکرے ہو رہے ہیں بھائی، حالانکہ وہ آلات کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بعثت، کہ مجھے بھیجا اس لیے گیا ہے کہ میں ان آلات کو توڑوں، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں ان موسیقی کی آلات کو کیا کروں؟ ختم کروں۔ آج انہی آلات کے ساتھ اللہ کے نبی کے تذکرے ہو رہے ہیں، نعتیں پڑھی جا رہی ہیں میوزک کے ساتھ، اور بے پردگی کے ساتھ، کوئی باپردہ ماحول نہیں ہے، بلکہ بے پردگی کے ساتھ سیرت کی کانفرنسیں ہو رہی ہیں، ایک طرف خواتین ہیں اور ایک طرف مرد ہیں، اور کوئی پردے کا انتظام نہیں ہے، بلکہ یوں ہی سب کے سب بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے نبی کی سیرت کو سن رہے ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی کی سیرت کے نام پر سب کو جمع کر دیا اور گناہ کا کام کر رہے ہیں، یا تو میوزک ہے یا بے پردہ محفلیں ہیں۔ تو یاد رکھیے یہ چیزیں ایسی ہیں جو رسمی چیزیں ہیں، اصل چیز تو یہ ہے کہ ہماری زندگی کے اندر اللہ کے نبی کے طریقے آ جائیں۔ صحابہ کرام نے ان رسمی چیزوں سے بہت دور تھے۔ صحابہ کرام سے بڑا عاشق کون ہو سکتا ہے بھائی؟ عاشق رسول تو ان سے بڑا عاشق رسول کون ہو سکتا ہے؟ ایسے عجیب عجیب واقعات ہیں جو انشاءاللہ آئندہ جو میں بیان کروں گا تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ ان سے بڑا عاشق رسول کون ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کبھی ربیع الاول کے دن 12 ربیع الاول کے دن کوئی عید منائی ہے؟ نہیں منائی۔ کوئی ایک صحابی دکھا دیجئے کہ انہوں نے عید میلاد النبی کے نام سے کوئی جلسہ منعقد کیا ہو۔ عید میلاد النبی کے آج 12 ربیع الاول ہے تو آج جلسے کیے جائیں یا جلوس کیے جائیں یا کچھ کھانے پینے کی چیزیں تقسیم کر کے بانٹی جائیں؟ نہیں، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو رسمی ہیں، یہ لا حاصل ہیں، اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، بلکہ ان کے ذہن کے اندر یہ بات تھی کہ بھائی ہمیں جو بتایا گیا نا قرآن کے اندر کہ اللہ کے نبی کی طریقے زندگیوں کے اندر آ جائیں،
وہ اس کے اوپر کیا تھے؟ عمل پیرا تھے، کہ ان کی زندگیاں اللہ کے نبی کے طریقے سے کیا ہے؟ مزین تھی۔ اللہ کے نبی کا ایک ایک طریقہ ان کی زندگیوں کے اندر تھا۔ اب ربیع الاول کا مہینہ دوبارہ آ رہا ہے، تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہر سال یہ مہینہ آتا ہے، ہر سال ربیع الاول ہم مناتے ہیں بڑے جوش و خروش کے ساتھ، اور پھر یوں ہی جو ہے وہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ تو غور کرنا چاہیے، یہ مہینہ بڑا فضیلت والا ہے اس اعتبار سے کہ اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اس اعتبار سے یہ مہینہ افضل ہے کہ اس مہینے کے لیے اللہ نے اپنے پیارے محبوب، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا اس مہینے کے لیے۔ تو اس اعتبار سے تو یہ مہینہ فضیلت والا ہوا۔ اس فضیلت والے مہینے کے اندر تو ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے، اور یہ ارادے کرنے چاہیے کہ اللہ کے نبی کی سنتیں ہماری زندگیوں کے اندر آئیں گی، اللہ کے نبی کے طریقوں کو زندہ کرنے کی فکر کرنی چاہیے، کچھ جذبات پیدا کرنے چاہیے، اللہ کے نبی کی ایک ایک ادا کو اپنی زندگیوں کے اندر لانا چاہیے۔ یہ مہینہ تو کیا ہے، ہر سال آ رہا ہے، اور یہ اس لیے نہیں کہ اس میں عید منا دی جائے یا جوش و خروش دکھا دیا جائے۔ دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ہماری زندگیوں کے اندر اللہ کے نبی کے طریقے رچا بسا دے، اور ایک ایک نبی کا طریقہ ہماری زندگیوں کے اندر آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔